عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا كتاب جامع لآداب كثيرة وأحاديث متعددة ومتنوعة في الآداب الشرعية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین۔ بلوغ المرام کا یہ درس نمبر 39 ہے۔ ابھی بھی ہم کتاب الطہارہ جو پہلا کتاب ہے اسی کتاب میں ہیں، اور ایسے ہی اس کتاب کا جو 7واں باب ہے، باب آدابی قضاء الحاجہ، قضاء حاجت کے آداب کا بیان اس باب میں ہے، اور یہ تیسری ملاقات ہے اس باب میں، باب آدابی قضاء الحاجہ۔ آج باذن اللہ 3 حدیثیں شرح کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی جو حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ کی، عربی میں نص، عربی عبارت پڑھ رہا ہوں۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمقت على ذلك۔ رواہ، ادھر غور کریں، رواہ وصححہ ابن السکن وابن القطان وهو معلول۔ کیا ہے؟ رواہ وصححہ۔ ہاں، آپ کے پاس دوسری کتاب ہے، اسی لیے ہاں اچھی بات ہے، آپ نے فرق دیکھ لیا نا۔ اچھا، اس پر غور کریں، بھی اس کی وضاحت کروں گا۔ صحیح جو ہے وہ جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، جو آپ کے سامنے بورڈ پر دکھ رہا ہے، رواہ وصححہ ابن السکن وابن القطان وهو معلول۔ حدیث کا ترجمہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 آدمی قضاء حاجت کریں تو ان کو ایک دوسرے سے پردے اور اوٹ میں ہونا چاہیے، انہیں چھپ جانا چاہیے، ایک دوسرے سے پردے میں ہونا چاہیے، اور وہ ایک دوسرے سے باہم گفتگو بھی نہ کریں، اس لیے کہ ایسے فعل پر اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے۔ رواہ، اس کی روایت کی ہے اور تصحیح اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے ابن السکن نے اور ابن القطان نے، وہو معلول، مگر یہ حدیث معلول ہے، اور یہ معلول کا ذکر کئی مرتبہ آیا، یعنی اس میں ایسا خفیہ سبب ہے جو کچھ اہل علم نے کہا یہ خفیہ سبب موجود ہے، جس کی وجہ سے حدیث صحیح سے ضعیف میں منتقل ہو جاتا ہے، یا کہیے صحیح کی ایک شرط ساقط ہو جاتی ہے جو ہے عدم العلہ، اور اس طرح پھر وہ حدیث صحیح نہیں مانی جاتی بلکہ وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو اگر مان لیتے ہیں یہ معلول، اس میں یہ علہ ہے، تو یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ ضعیف، خلاص ہے قاعدہ، وہ معلول تو حدیث ضعیف ہے۔ اگر ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ صحیح معلول ہے تو حدیث وہ ضعیف ہے۔ اس لیے ضعیف کی کئی قسمیں ہیں، اور ایک بڑا قسم عام ضعیف ہی کہتے ہیں، اور پھر ضعیف کے اندر کئی جو قسمیں ہیں، تفسیری الگ الگ نام ہیں، اس میں کہہ سکتے ہیں ایک حدیث معلول ہے۔ حدیث معلول کا معنی جو یعنی حدیث ضعیف ہے۔ خلاصہ حدیث کی تخریج بیان کرتا ہوں۔ بیان کرنے سے پہلے ابھی آپ کے پاس جو نسخہ ہے جو شیخ صفی الرحمن بارک پوری رحمہ اللہ جو ترجمہ اور شرح کیے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ رواہ احمد، ادھر بھی دیکھیے کیا لکھا ہے، رواہ احمد وصححہ ابن السکن وابن القطان وهو معلول۔ صحیح جو عبارت ہے بلوغ المرام کی وہ ایسے ہی ہے، رواہ احمد نہیں، احمد کو ہٹا دیں، رواہ، پھر اس کے بعد پورا کریں وصححہ ابن السکن وابن القطان وهو معلول۔ یہی صحیح ہے، جس طرح کی جو معتمد نسخے ہیں اس کے، اس میں یہ موجود ہے، اور کچھ نسخوں میں بالکل ایسے ہی ہے جس طرح آپ کی کتاب میں ہے، رواہ احمد
سبل السلام میں بھی ایسے ہی ہے، رواہ احمد وصححہ ابن السکن ابن القطان، اور بلکہ بہت سی بلوغ المرام کے نسخے جو مطبوع اس میں بھی ہے رواہ احمد وصححہ ابن السکن ابن القطان۔ حقیقت میں یہ عبارت صحیح نہیں ہے، بلکہ ایسے ہی ہے رواہ وصححہ ابن السکن ابن القطان وهو معلول۔ اس کا معنی یہ ہے یعنی رواہ ابن السکن وصححہ ابن القطان۔ اس طرح تب سیدھی عبارت یعنی اس طرح کیا ہوگا، رواہ ابن السکن وصححہ ابن القطان، یعنی ادھر انہوں نے دو عبارت کی، روایت کی ہے اور تصحیح کیے ہیں، ابن السکن ابن القطان، تو جو روایت کیے ہیں یعنی ابن السکن، تصحیح کی کون کیے ہیں، ابن القطان۔ اگر مسند امام احمد میں روایت موجود ہوتی تو مان لیتے کہ یہ جو نسخوں میں آیا ہے رواہ احمد صحیح ہے، لیکن امام احمد میں روایت موجود ہی نہیں ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ والی، تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ والی روایت کیا غیر موجود ہے مسند امام احمد میں، بلکہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے جو اسی کے معنی اور یہی الفاظ ہیں تقریباً۔ سب سے پہلے ابن السکن، اب یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ مراد ہے رواہ ابن السکن وصححہ ابن القطان، تو یہ تخریج بیان کر رہا ہوں ابن السکن کی، یہ ابن السکن نے روایت کی ہے، یہ موجود ہے، اور ان کا جو طریق ہے غور کریں یہ کہاں ہے، ہاں اسناد پر غور و فکر کریں، وہ شجرہ پر دیکھیں، اسناد اس طرح ہے کہ یہ روایت کرتے ہیں، دیکھیں ابن السکن الاوزاعی سے یا من طریق الاوزاعی، جو روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن ابی کثیر سے، جو روایت کرتے ہیں محمد ابن عبد الرحمن سے، جو روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کن کی روایت یہاں ثابت کی ہے، نقل کی ہے، جابر، کون سے صحابی، جابر رضی اللہ عنہ کی، تو ایسے ہی ہے ابن السکن میں۔ اچھا، امام احمد کا جو کچھ نسخوں میں آیا ہے، تو امام احمد کا بھی دیکھ لیں ان کی کیا روایت ہے، روایت کسی اور صحابی سے۔ یہ واضح کرنے کے بعد پھر ایک اور نئی بات بتا رہا ہوں، تو امام احمد میں یعنی مسند امام احمد میں، اور ایسے ہی ابو داود نے بھی روایت کی ہے، مسند امام احمد مجلد 3 پیج 36، ابو داود مجلد 14 نہیں پیج نمبر 14 حدیث نمبر 15، کتاب الطہارہ باب کراہیت الکلام عند الخلاء، ابن ماجہ نے پیج نمبر 51 حدیث نمبر 342، کتاب الطہارہ وسننھا باب النہی عن الاجتماع علی الخلاء والحدیث عنده۔ یہ تینوں حضرات روایت کرتے ہیں من طریق عکرمہ ابن عمار۔ کس طریق سے روایت کر رہے ہیں، عکرمہ ابن عمار، جو روایت کر رہے ہیں یحییٰ ابن ابی کثیر۔ غور کریں، یحییٰ ابن کثیر یہاں بھی موجود ہیں، پہلے بھی اسناد میں، پھر اوپر فرق آ رہا، اسی لیے اس ایسے ہی حالات میں اہل علم نظر دوڑا کر کہتے ہیں اس میں یہ معلول ہے کہ ایک ہی راوی پر یہ کیسے کہ ایک سند مختلف ہو گئی، کیوں؟ تو یہ ادھر اس کو پکڑتے ہیں، اس کو اس پر گہری نظر ڈالتے ہیں۔ اچھا، تو بہرحال تو یہ تینوں حضرات عکرمہ ابن عمار سے روایت کرتے ہیں، جو روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن ابی کثیر سے، جو روایت کرتے ہیں ہلال ابن عیاض سے، جو روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ اس میں بھی یہی الفاظ ہیں تقریباً۔ ابو داؤد کا بالنص لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك، تقریباً وہی معنی مطلب ہے، یعنی حدیث ایک ہے، حدیث ایک ہے یا الفاظ ایک ہیں۔ تو اس میں کون سے راوی ہیں، کون سے صحابی رسول ہیں، ابو سعید۔ اور ابن حجر نے جو روایت ثابت کی ہے کیا کہا، جابر کہا ہے۔ اسی لیے حدیث کا معنی تو ایک ہے لیکن راوی مختلف ہو گئے۔ ادھر بھائیوں اب یہ بتاؤں، یہ جو معلول ہے یہ اب سمجھ جائیں کیوں معلول ہے۔ یحییٰ ابن ابی کثیر پر اختلاف ہے، الاوزاعی روایت کر رہے ہیں تو اسناد کچھ اور بتا رہے ہیں، جا کر جابر بن عبداللہ تک پہنچا دے رہے ہیں، اور ادھر عکرمہ ابن عمار روایت کر رہے ہیں وہی یحییٰ ابن ابی کثیر سے، تو پھر آگے جا کر کیا وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تک پہنچا دے رہے ہیں۔ تو ادھر یہ علامت ہے کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے، یہی معلول ہے۔ اور یہ مصطلح الحدیث بار بار آتا ہے کہ سبب غامض خفی، علہ کا کیا معنی ہے، سبب غامض خفی یقدح فی صحت الحدیث مع
ان ظاہرہ السلامۃ منہا، کہ ایک خفیہ، ایک خفی سبب، غامض یعنی جو باریک، یعنی سب کے نظر میں وہ نہیں، وہ بات آسانی سے آ جاتی ہے، وہ سبب جو غامض ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، جو حدیث کی صحت میں کیا رکاوٹ بن جاتا ہے، جبکہ ظاہری اگر نظر دوڑائے تو اس میں یعنی کوئی خلل نہیں نظر آتا ہے، کوئی ضعف نہیں نظر آتا ہے. تو اسی لیے بھائی اس کو پکڑا اہل علم نے اور کہا کہ نہیں، یا ابن ابی کثیر آپ آئیے، یہ کون سی بات، ایک مرتبہ آپ ادھر سے روایت کریں، کدھر مرتبہ کریں، اور مسئلہ نہیں ہے صرف 2 روایت. کبھی کبھی ہو سکتا ہے بڑے بڑے محدثین ہیں، ان کے پاس کئی اسانید ہیں، ممکن ہے، لیکن ان سے اور بھی ہے. جیسے الدارقطنی نے العلل میں ذکر کیا ہے ایک اور طریق، یہی ابن ابی کثیر وہی ہے، سیم دیکھیے کن سے روایت کر رہے ہیں، ادھر ابو سلمہ سے، اور ابو سلمہ کن سے روایت کر رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. بلکہ اور بھی بھائیو اختلاف ہے، اس کو چھوڑ دیا ہوں میں. تو کیا اسی لیے یہ جو وہو معلول اس کی یہ شرح ہے، اختصار سے کر رہا ہوں، اس کے اندر اور بھی باتیں ہیں، شاید وہ تفصیل میں جاؤں گا تو آدمی جو مین بات سمجھنے کے بجائے وہ اور کنفیوز ہو جائے گا. اسی لیے میں آگے بڑھ جاتا ہوں یہ سمجھانے کے بعد کہ اس میں بھائیو یہ معلول ہے، اس میں کلام ہے. اور ابو داؤد رحمہ اللہ نے خود بھی کہا هذا لم يسنده الا عكرمة ابن عمار، اشارہ کیا کہ اس طرح یہ سند عکرمہ ابن عمار کے علاوہ کسی نے بھی نہیں بیان کیا، یعنی اشارہ کیا انہوں نے کہ یہ ضعیف ہے. بہرحال اسی سند، اسی شجرہ پر غور و فکر کریں تو ایسے ہی جو ہلال ابن عیاض آتے ہیں دوسری روایت میں، ہلال ابن عیاض، ان کے بارے میں بھی کلام ہے کہ یہ مجہول ہیں. اس کے متن میں بھی کچھ اضطراب بیان کرتے ہیں اہل علم. المہم خلاصہ کلام بھائیو، معلول کی یہ تشریح یہی ہے. تو یہ حدیث خلاصہ کلام، حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ حدیث ضعیف، صحیح راجح یہی ہے. لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ اس حدیث کو کس نے صحیح قرار دیا؟ ابن القطان نے. ہاں، تو اس کے معنی کہ کچھ اہل علم کہتے ہیں نہیں حدیث صحیح، اور اس کا وہ جواب دیتے ہیں. لیکن صحیح راجح یہ ہے، سبب واضح کرنے کے بعد کہ اس میں کیا یہ ایک علہ ہے بالکل، اور اگر علہ آ گیا حدیث میں تو حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے یا حدیث کو ضعیف ٹھہرا دیا جاتا ہے. حدیث کے الفاظ کی وضاحت، اذا تغوط الرجلان، یہ لفظ آتا ہے تغوط، یہ الغائط سے لیا گیا ہے. الاصل معنی الغائط کا کیا ہے؟ وہ جگہ، وہ زمین جو پست ہوتی تھی، نیچے ہوتی تھی، لوگ وہاں جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے. تو حقیقت میں الغائط کا معنی وہ جگہ کا نام ہے. ہاں، اور آدمی قضاء حاجت کے لیے جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، اور یہ اس کے جسم سے یہ فضلات اور یہ نجاست جو نکلتے ہیں، اس کو کنایہ اس کے لیے استعمال کیا گیا تاکہ ان چیزوں سے صراحت اس میں نہ استعمال کیا جائے اس کا لفظ. لیکن بکثرت یا کثرت استعمال کی وجہ سے الغائط بھی اس نجس پر بھی مطلق ہو گیا، اطلاق ہونے لگا. اسی لیے اسی الغائط کا معنی وہ زمین ہے، تب بھی اسی سے لیا گیا اذا تغوط الرجلان، جبکہ اصل معنی اس کا کیا؟ زمین، وہ جگہ جو پست ہوتی تھی جہاں لوگ جاتے تھے، ہاں، وہ زمین. لیکن اسی سے فعل بھی استعمال، بکثرت استعمال ہونے کی وجہ سے الغائط وہ سمجھے اس نجس پر بھی اطلاق کرنے لگے، اور پھر اسی سے اشتقاق بھی لینے لگے اذا تغوط الرجلان. اچھا، یا اذا تغوط الانسان. الرجلان معنی کیا ہے؟ 2 آدمی. اچھا، اس کا معنی 2 آدمی ہیں، اور مفہوم یہی سامنے آ رہا ہے کہ 2 آدمی اگر جائیں قضاء حاجت کے لیے تو بات نہیں کرے، یعنی معیوب چیز ہے اور یہ غیر مناسب ہے. لیکن کیا مفہوم الرجلان سے جو 2 آدمی آ رہے، کیا وہی مراد ہے کہ 2 آدمی ہی؟ ہاں، تو اس کا مفہوم لا مفہوم لہو. تو اس کا مفہوم جو ذہن میں آ رہا حقیقت میں مفہوم نہیں مراد ہے، اس کو کہتے ہیں لا مفہوم لہو. اس کا مفہوم مراد نہیں ہے. مفہوم تو یہ 2 آدمی، بمعنی اگر ایسا کہ اگر 3 آدمی ہیں تو تب بھی وہ داخل ہیں. تو الرجلان کا یہ مفہوم نہیں مراد ہے. ایک سے زیادہ کا مطلب. اچھا چلیے، ایک سے زائد آپ کریں. اچھا مان لیں تب اگر 2 عورتیں گئیں
تو مراد ایک سے زائد نہیں، الرجلان سے مراد 2 آدمی ہیں، لیکن یہ مراد نہیں، یہ اس کا جو مفہوم ہے یہ مفہوم مراد نہیں ہے 2 آدمی 3 آدمی زیادہ، بلکہ 2 عورتیں، اور لا شک اس سے قبیح اگر آدمی اور عورت مثلا، اور لا شک ادباً ایسے بچوں کو بھی اس سے بچنا چاہیے. تو المہم الرجلان یہ اس کا یہ مفہوم مراد نہیں ہے، یہ شامل ہے ہر 2 سے زائد، 2 مرد 2 عورتیں، بلکہ آدمی اور عورت، اور یہ اور مزید قبیح ہے. عام بات طبعا مراد ہے قضاء حاجت کے وقت، وہ الگ اب بات ہے کون سی بات کر رہے ہیں، یہ معیوب ہے کوئی بھی بات ہو، پھر اس کی بھی تفصیل آئے گی فقہ الحدیث میں. اچھا، اذا تغوط الرجلان فلیتوارا، فلیتوارا سے مراد کیا ہے؟ وہی چھپنا، ڈھکنا، یا آدمی کو سترے میں آ جانا چاہیے. فلیتوارا یہ لام جو ہے لام امر ہے، فلیتوارا میں لام امر ہے، اور یتوارا اس میں جو الف مقصورہ ہے وہ حذف ہو گیا جزم، اس لیے لام جازمہ ہے تو اسی لیے وہ حذف ہو گیا، یتوارا ہو گیا، ورنہ اصل کلام ہے یتوارا، الف مقصورہ وہ جو یا کی شکل میں ہم لکھتے ہیں بغیر نقطہ. اچھا، ولا یتحدث، لا کیا ہے؟ فلیتوارا کل واحد منہما عن صاحبہ، ہر کسی کو اپنے ساتھی سے الگ ہونا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے. اچھا، ولا یتحدث، پھر نمبر 2 کیا؟ ایک تو چھپنا چاہیے، ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرے. مان لیں اگر آڑ میں بھی ہو گئے، یا آج کل جیسا بات روم ہے تو کیا بات کر سکتے ہیں؟ تب بھی اگر پہلا آپ نے محقق ہے کہ ایک دوسرے سے ڈھک گئے، اپنے آپ کو چھپا لیے، اور سب کا عورہ اب مستور ہو گیا، چھپا ہوا، لیکن دوسری بھی نہیں ہے کہ بات بھی ایسی حالت میں کرنا ناجائز ہے. تو یہ لا کیا ہے؟ لا ناہیہ ہے، لا یتحدثا. اور یہ فعل جو یتحدثا ہے یہ مجزوم ہے لا الناہیہ سے بحذف حرف النون. اصل کلام ہے لا یتحدثان، لیکن جب لا داخل ہو گیا ناہیہ تو یہ نون حذف ہو گیا. یہ عربی قواعد سے. فإن اللہ، یہ جملہ تعلیلیہ، فإن اللہ اس لیے کی رب العزت، یمقت معنی کیا ہے؟ مقت، یمقت مقتن، من باب قتل یقتل قتلا. مقتہ معنی ہوتا ہے شدید بغض کرنا، نفرت کرنا، کراہیت کرنا کسی سے. اللہ تعالیٰ نہیں، فإن اللہ یمقت علی ذلک، اللہ تعالیٰ اس فعل سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ایسا فعل کرنے سے. یہ دونوں فعل، یعنی ایک دوسرے کو اگر قریب میں بیٹھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، یہ بھی یہ اللہ تعالیٰ کیا اس سے ناراض ہوتا ہے، اور ایسے اگر وہ بات کر رہے ہیں. یمقت علی ذالک، مقت کا معنی ہوتا ہے بغض، لیکن کیا فرق ہے مقت اور بغض میں؟ ہاں، مقت اور بغض کا معنی تقریباً ایک ہے، اور بغض کا وہی ناراض. لیکن فرق کیا ہے مقت اور بغض میں؟ مقت میں مزید شدت ہے، یعنی کہیے شدید قسم کا بغض کرنا، شدید قسم کی ناراضگی، ناراض ہونا. ہاں، اب حدیث سے جو مستنبط فائدے جس کا تعلق حدیث سے، چلیے ہاں کیا رہا ہے؟ پہلا فائدہ، پہلا سبق، قضاء حاجت کے وقت ایک دوسرے سے بات نہیں کرنی چاہیے. ہاں، اور نمبر 2، آدمی کو اپنے پورا عورہ عموماً شرمگاہ کو، اور حدیثوں میں سابقہ بلکہ مکمل طور پر کلیتاً چھپا لینا چاہیے، ایسی حالت میں کہ لوگوں کو دکھے ہی نہیں آپ، یعنی یہ استحباباً. اور کیا ہے اس حدیث میں کہ ایسا فعل کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو اس طرح یہ فعل یہ غلط ہے، یا کہیے یہ نہایت ہی مکروہ ہے، یا اس میں کراہت ہے. اچھا، چلیے حدیث کے ایک اہم فائدہ جس کا تعلق باب سے ہے وہی بس ذکر کر کے اکتفا کرتے ہیں. تفصیلاً ایک سے زائد بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ واجب ہے اور لازم ہے، فرض ہے کہ بندہ قضاء حاجت کے وقت اپنی شرمگاہ کو چھپائے، اور ایسے ہی منع ہے اور درست نہیں ہے کہ کسی دوسرے آدمی سے ایسی حالت میں قضاء حاجت کے وقت بات کرے. کیوں؟ اس لیے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے.
اب یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ ستر العورہ یہ چھپانا واجب ہے اور بات کرنے سے منع کیا گیا. طبعا ستر العورہ تو واجب ہے بھائی, یہ بات واضح ہو جانی چاہیے, اس کے اور بھی نصوص ہیں. اور بات کرنے کے بارے میں دیکھیے کیا ابھی میں نے کہا کہ منع ہے, اس کو حرام نہیں کہا گیا, منع ہے اور بات نہیں کرنی چاہیے. اب سوال یہ ہے جو یہ منع ہے اور ناجائز ہے کہ بات کرنا, اب یہ کیا حرام ہے یا مکروہ ہے؟ اچھا مکروہ, بمعنی اگر آدمی نے بات کر لی, اگر الگ تھے ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے شرمگاہ, تو وہ کیا مکروہ, حرام نہیں. اچھا کیوں مکروہ ہے؟ حدیث میں تو آتا ان اللہ یمقت علی ذلک, اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ایسے فعل سے, ایسے عمل سے. تو یہ پھر مکروہ ہو گیا کہ حرام ہوا؟ بہت صحیح, ماشاء اللہ. چلیے بھی ممتاز, حدیث من حیث الاصل اس لیے معلول ہے. اچھا چلیے جزاکم اللہ خیراً. اب یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ بات کرنا ایسی حالت میں یہ منع ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. اب یہ کیا حرام تک, یہ حرام ہے بات کرنا یا صرف مکروہ ہے؟ اس میں دو قول ہیں. نمبر ایک, حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ حرام اور ناجائز ہے, اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نمبر ایک اس لیے ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ, اللہ تعالیٰ اس لیے ناراض ہوتا ہے. بلکہ کچھ مشائخ نے جیسا شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں بلکہ اس سے استدلال کر سکتے ہیں کہ کبیرہ گناہ ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے. تو حرام سے بلکہ شدید یعنی مزید حرام ہے, یعنی کبیرہ گناہ ہے. لیکن طبعا نہ بولیں کہ حدیث میں کلام ہے. اچھا دوسری دلیل, اس کے علاوہ بھی ایک دلیل پکڑتے ہیں جو امام مسلم نے بلکہ اصحاب کتب ستہ نے روایت کی ہے سوائے امام بخاری کے, ابن عمر رضی اللہ عنہما سے, ان رجل مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول فسلم علیہ فلم يرد علیہ, کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیشاب کر رہے تھے, تو آپ سے اس نے سلام کیا, آپ نے جواب نہیں دیا. جبکہ سلام کرنا مسنون ہے, جواب دینا واجب ہے, تب بھی آپ نے بات نہیں کی. تو اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ یہ یعنی بات کرنا حرام تھا, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. تو یہ دوسری دلیل پکڑتے ہیں جو کہتے ہیں کیا کہ یہ حرام ہے. دوسرا جو قول ہے یہ جمہور اہل علم کا ہے, اکثر اہل علم کا, کہ مکروہ ہے بات کرنا ایسی حالت میں, مکروہ حرام تک نہیں پہنچتا ہے. دلیل ان کی کہ حدیث یا حضرت جس سے استدلال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, حضرت حدیث ضعیف ہے, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں حرام ہے؟ حدیث اس مسئلے میں ہے ہی نہیں, اور یہ سب سے قوی پوائنٹ ہے, حدیث اس لیے ضعیف ہے. اچھا تو پھر مکروہ کیوں کہا, کیوں نہیں کہتے تب جائز ہے؟ اچھا اور حدیثوں کی وجہ سے. چلیے لیکن اگر مان لیتے اور حدیثیں نہیں, صرف یہی حدیث ہے, تو کیسے مکروہ, تو کیوں نہ کہا جائے تب جائز ہے, جب حدیث صحیح نہیں تو جائز. یا اللہ حدیث ضعیف ہو گئے, حدیث خلاص آپ چھوڑ دیں, حدیث کو ترک کر دیں, تو اس کو آپ ادب میں داخل ہے. ماشاءاللہ اس حساب سے بہت صحیح, آپ یعنی آداب اسلامیہ میں یہ داخل ہے. اچھا ایک اور چیز, ایک قاعدہ یہ اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیں, پہلے بھی یہ گزر گیا یہ قاعدہ. ابن مفلح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں کسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور وہ حدیث ثابت نہیں ہے, تو اس فعل کو یعنی حرام نہیں کہہ سکتے, مکروہ تک پہنچا سکتے ہیں, یعنی کم سے کم اس سے کراہیت حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے دیکھیے جو حدیث ضعیف ہوتی بھائیو, کیا قطعاً 100% وہ حدیث یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے, یا غلبہ ظن ہے, غلبہ ظن ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے. ہم احتیاط برتتے ہیں شریعت کے لیے, لیکن 100% اس کو من گھڑت حدیث کی طرح تھوڑی کہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. وہ من گھڑت میں کہیں گے آپ, یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا, اس میں دو رائے نہیں من گھڑت والی حدیث میں. لیکن یہاں نہیں, ضعیف ہے بمعنی ضعیف ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, اسی لیے اس کو مکمل طور پر, اس حدیث کو مکمل طور پر رد نہ کریں, احتیاطاً اس کو کراہت تک پہنچا دیں اگر اس حدیث میں منع آیا ہے. تو یہ قاعدہ بھائیو کہ جو چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا وہ حدیث ثابت نہیں ہے, ضعیف ہے, تو اس کو کیا آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز جس سے منع کیا گیا وہ مکروہ ہے. اور پھر نمبر 2 جیسے کہا کہ
قواعد عامہ آداب اسلامیہ کے وہ بھی تقاضے ہیں کہ یہ غیر یعنی پسندیدہ چیز نہیں، معیوب ہے، برا ہے، ادب کے خلاف ہے، ذوق سلیم کے خلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بھی لیکن منقول ہے کہ انہوں نے اس کو انہوں نے کہا لا ينبغی لہ یتکلم، کہ یہ درست نہیں ہے بات کرے، اور یہ صیغہ کو استعمال کرتے ہیں لا ينبغی حرام کے لیے کہ ناجائز ہے، نہ کہ صرف مکروہ ہے۔ تو بہرحال دو قول اپنی جگہ، احتیاط لا شک ہمیں بچنا چاہیے چاہے مکروہ ہو یا حرام ہو، لیکن سوال یہ اگر ضرورت ہو بات کرنے کے لیے تو بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ضرورت، آپ باتھ روم میں کوئی مہم کال آ گیا اور گھر والے نے آپ سے کہا کہ فون آیا، ہاں نہیں کچھ جواب آپ نے بولا تو کر سکتے ہیں۔ ضرورت اگر ہاں اگر ضرورت اس میں نہیں سمجھ رہے تو آپ خاموش رہیں کر کے، ہاں آواز کر کے کہ ٹال دیں کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، ہم بعد میں اس کو ہم سمجھ جائیں گے۔ اور اگر ضرورت ہے، مان لے آدمی اگر میدان میں اور دیکھ رہا مثلا سانپ جا رہا کسی کے قریب، کوئی گرنے والا ہے، کوئی اندھا ہے، تو لا شک ایسے حالت میں بھائی وہ شریعت کے اور جو اصول ہیں کہ یہاں یہ چیزیں مقدم ہیں، اور ضرورات سے حرام چیزیں بھی ضرورت کے وقت پہ وہ حلال ہو جاتی ہیں، جائز ہو جاتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اگر ضرورت ہے تو بات کر سکتا ہے۔ ایسے ہی بھائیو ہمیں اسی سے متصل اب ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آج کل جیسے موبائل ہے، فون ہے، آدمی کو ایسے حالت میں بھائیو بچنا چاہیے، بات نہیں اسے کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ اس میں بھی تساہل کرتے ہیں، میں نے ذکر بھی کیا کہ کچھ لوگ کے باتھ روم میں پورے فون بھی لگے رہتے ہیں، اور وہ فون یہ نہیں کہ ایمرجنسی میں کرنے کے لیے، وہ ایسے بھی رہتا ہے کہ ٹائم اس وقت میں بھی وہ فون اپنے جاری رکھتے ہیں، تو یہ حدیث کے روشنی میں حقیقت میں یہ غیر مناسب ہے اور یہ معیوب ہے۔ تو یہ جاننا چاہیے کہ قضاء حاجت کے وقت یہ تفریح کی جگہ نہیں ہے، نہ پھر ایسے ہی آدمی پکنک میں نکلا ہوا ہے، بلکہ کمزوری اور عاجزی کا یہ وقت ہے، اور وہ نجس جگہوں پر ہے جہاں شیاطین پہنچے ہوتے ہیں، تو وہاں یہ یاد کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ قدرت اور یہ اللہ کی جو قدرت اور توفیق اسے یہ غذا دی، جو غذا جسم کو جتنا ضرورت رہی جسم نے لیا، پھر باقی اللہ نے آسان کیا جو جسم کے باہر نکل رہا، یہ بھی ایک ایسی نعمت ہے، لیکن اس کو بدل لے کہ وہاں فون بات چیت یہ غیر مناسب اور غیر یہ لائق ہے، اور یہ ذوق سلیم کے خلاف ہے۔ اس کے بعد اب جو دوسری حدیث ہے آج کے اس درس میں، درس نمبر 39 میں ذکر کر رہا ہوں، عن نبی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه، آپ کے پاس غالباً لا يمس ہوگا، ہے کہ نہیں؟ لا يمس ہوگا، یہ بھی کچھ روایتوں میں اختلاف ہے، صحیح جو روایت ہے وہ یہی ہے لا يمسكن، بلوغ المرام میں یہی صحیح نسخوں میں یہی ثابت ہے، لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء، متفق عليه واللفظ لمسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص پیشاب کرتے وقت دائیں ہاتھ سے اپنے عضو مخصوص کو نہ چھوئے، یعنی اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے پیشاب کرنے کے وقت، اور نہ قضاء حاجت کے بعد دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، دائیں ہاتھ نہ استعمال کرے صفائی کے لیے، اور نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ اس میں کتنی چیزیں آئیں، کتنی چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا؟ 3 سے۔ تو نمبر 1 کہ جب پیشاب کرے تو اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے عضو مخصوص کو شرمگاہ کو نہ چھوئے داہنے ہاتھ سے پیشاب کرنے کے وقت۔ ایسے ہی نمبر 2 ایسے جب فارغ ہو جائے تو وہ پھر کیا استنجا داہنے ہاتھ سے نہ کرے، داہنے ہاتھ سے نہ صاف کرے، اور ایسے ہی برتن میں سانس نہ لے۔ حدیث کی تخریج متفق علیہ واللفظ لمسلم، امام بخاری نے روایت کی ہے۔ امام بخاری نے کئی جگہوں پر انہوں نے روایت کی ہے، اور پچھلے بھی میں نے ذکر کیا
کہ ایک ہی حدیث کا جب تعلق کئی باب سے ہوتا ہے تو دہراتے ہیں، اور اسی میں 3 باتیں آ گئی نا تو واضح ہے کہ 3 جگہوں پہ وہ ذکر کیے ہوں گے مثلا. تو کئی جگہوں پر انہوں نے روایت کی ہے، جس میں ہے پیج نمبر 31 حدیث نمبر 153 کتاب الوضوء باب النہی عن الاستنجاء بالیمین. امام مسلم نے روایت کی ہے پیج نمبر 126 حدیث نمبر 267 267 کتاب الطہارہ باب النہی عن الاستنجاء بالیمین. یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں اس طریق سے یحییٰ ابن ابی کثیر سے، وہی یحییٰ ابن ابی کثیر جس کا ذکر ابھی آ چکا ہے، عن عبداللہ ابن ابی قتادہ، لیکن یہ دوسری حدیث ہے اسی لیے اس کو نہیں جوڑیں گے کہ یہ بھی معلول ہے. عن عبداللہ ابن ابی قتادہ جو روایت کرتے ہیں اپنے والد ابو قتادہ صحابی رسول سے. بہرحال اس حدیث کو امام یا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ پھر دہرائیں گے باب الولیمہ میں، اور باب الولیمہ میں، اور یہ آخری جو ہے ولا يتنفس آداب الاکل والشرب میں ولا يتنفس فی الاناء، برتن میں سانس نہ لے، یہ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے. طبعا ابن حجر رحمہ اللہ اکثر اختصار سے بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں اس بار بڑھا دیا ولا يتنفس فی الاناء، جبکہ اس کا تعلق آداب قضاء الحاجہ سے نہیں ہے بلکہ آداب الاکل سے ہے. شاید دیکھا ہوگا انہوں نے کہ 3 ہی لفظ ہے، 4 اس کو بھی جوڑ دیا جائے، ورنہ الاصل وہ جس کا تعلق باب سے رہتا ہے وہی بس بیان کرتے ہیں اور باقی کو چھوڑ دیتے ہیں. خاصتاً کہ انہوں نے اس حدیث کو دہرایا اور اسی پر اکتفا کیا. بہرحال حدیث سے جو الفاظ ہیں جس کی وضاحت کی ضرورت، لا یمسکن احدکم، لا یمسکن معنی ہوتا ہے لا یأخذن عربی میں، وہی مراد یعنی نہ چھوئے بلکہ پکڑنے کا معنی آتا ہے یمسکن اگر کہیں گے، اور اگر ترجمہ جو ہے لا یمس ہاں تو چھونے کا آتا ہے. لا یمسکن کا معنی آتا ہے کیا؟ پکڑنے کا معنی، اور لا یمس میں بھی دونوں معنی ہو سکتا ہے. مس کا ظاہری لفظی جو معنی ہے مس معنی چھونا ہوتا ہے، لیکن پکڑنے کا بھی میں استعمال کیا جاتا ہے. تو ادھر لا یمسکن اگر کہیں گے تو اس کے معنی کہ نہیں پکڑے، تم میں سے کوئی بھی شخص پیشاب کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے اپنے عضو مخصوص کو نہ پکڑے کہا جائے گا. اور جو لا یمس جو اور روایتوں میں ہے تو نہ چھوئے لفظی معنی ہے، لیکن اس میں بھی پکڑنے کا بھی معنی داخل ہوتا ہے. بہرحال یہ مضارع ہے مبنی علی الفتح، اس لیے اس پہ نون التوکیدہ داخل ہے. لا یمسکا کا ہے لفظ، جو فعل ہے یمسکا ہے فعل مضارع مبنی علی الفتح، اس لیے نون التوکید متصل ہو گیا. لا جو ہے ادھر یہ کیا ہے؟ لا ناہیہ، منع ہے، لا یمسکن. بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں جو بلوغ المرام کے نسخوں میں ہے لا یمس، لا یمس کا لفظ آتا ہے، لا یمس ذکرہ بیمینہ. اور روایتوں میں بلوغ المرام کے کچھ نسخوں میں لا یمسن، تو لا یمسن جب ہے تو اس میں وہی معنی دونوں آ جائے گا، چھونا اور پکڑنا دونوں. وَهُوَ يَبُولُ لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ. یہ جملہ حالیہ ہے، یعنی اس حالت میں پیشاب کرتے وقت کیا داہنے ہاتھ سے اپنے عضو کو یا عضو مخصوص کو شرمگاہ کو نہ چھوئے یا نہ پکڑے. تو وہ ہوا یبول، یہ کیا ہے؟ جملہ حالیہ ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. بخاری کے لفظ میں اذا بال احدکم فلا یاخذن ذکرہ بیمینہ. اچھا، ولا يتمسح من الخلاء بیمینہ، ولا يتمسح من الخلاء بیمینہ. یتمسح معنی کیا ہوتا ہے؟ یتمسح کا معنی، یتمسح کا معنی تو لفظی معنی چھونا، تو یہ استنجا کے لیے استجمار کے لیے ہے. پانی سے استعمال یا مثلا ڈھیلے اور پتھر سے، پتھر کا ہوا یعنی لفظی اگر معنی دیکھیں لا يتمسح من الخلاء بیمینہ. تو ولا يتمسح من الخلاء بیمینہ یعنی پتھر، لیکن اس میں داخل ہے وہ بھی، لیکن لفظی معنی یہی ہو رہا ہے کہ پتھر کا استعمال کرنا یا اس کے علاوہ مثلا کپڑا ٹیشو وغیرہ داخل ہے، لیکن حقیقت میں پانی بھی داخل ہے. مراد ہے یعنی کہ قضاء حاجت کے بعد آدمی پیشاب کرنے کے بعد یا پاخانے کے بعد وہ پانی استعمال کر رہا ہے یا استجمار پتھر استعمال کر رہا تو داہنے ہاتھ کو استعمال نہیں کرے. ہاں یہ مراد ہے. مسلم کی روایت ہے نہا یستطیب بیمینہ، عام ہے یعنی یستطیب ما بیمینہ، داہنے ہاتھ سے یعنی صفائی ستھرائی کرنا یہ عام آتا ہے، وہ نہیں کرے، منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، ولا يتنفس فی الاناء، ولا يتنفس فی الاناء،
یا ولا یتنفس فی الاناء، ولا یتنفس فی الاناء یہ لا ناہیہ ہوگا، اور اگر کہیں گے ولا یتنفس فی الاناء تو کیا ہوگا؟ لا نافیہ ہو جائے گا. اور یہ دونوں صحیح ہے، دونوں کہہ سکتے ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا ناہیہ ہے، منع ہے، یا نفی کے لیے ہے، نفی میں بھی نہیں داخل ہے. تو اگر لا ناہیہ ہے تو مجزوم ہو جائے گا فعل، لا یتمسح بیمینہ ولا یتنفس ہوگا. یہ اگر لا ناہیہ، اور نافیہ ہے تو لا یتمسح بیمینہ ولا یتنفس فی الاناء. معنی دونوں کا المہم ایک ہی ہوگا تقریباً، لیکن فرق ہے حقیقت میں. وہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے لغت کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے. لا یتمسح یا لا یتمسح، لا یتنفس لا یتنفس، معنی دونوں کا ایک ہے. ولا یتنفس فی الاناء، فی الاناء یعنی کیا کہہ رہے ہیں، سانس نہ لے برتن میں، برتن قریب کر کے سانس اس میں لے رہا. یہ اس سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اس اناء جس میں پانی پی رہا ہے، مان لے پانی ہے یا دودھ ہے، کیوں؟ اس لیے اس میں نجاست لاحق ہو سکتی ہے، گندگی لاحق ہو سکتی ہے. دوسرے اگر استعمال کر رہے ہیں تو حقیقت میں اس کو پسند نہیں کریں گے، جراثیم کا بھی سبب ہو سکتا ہے. حدیث اب جو مستنبط فائدے جس کا تعلق حدیث سے، ہاں کیا ہے اہم فائدے؟ کہاں؟ کھانے پینے کے لیے، قضاء حاجت کے وقت، صفائی ستھرائی کے وقت، بالکل ایسے ہی. نمبر 2، ہاں 3 اہم فائدے ہیں اس میں. پانی میں سانس یا پانی کے برتن میں سانس نہیں لینے چاہیے. نمبر 3، داہنے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھونا چاہیے. چلیے اب اس حدیث سے کم 3 اہم فائدے ہیں، لیکن تفصیلاً میں 4 بس بیان کروں گا. نمبر 1 جو پہلے جملے میں لا یمسکن احدکم ذکرہ بیمینہ، اس حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ آدمی اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو قضاء حاجت کے وقت چھوئے یا پکڑے. اس کا مفہوم کیا ہوا کہ بائیں ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے؟ نہیں، ہاں بالکل، ہاں تو بائیں ہاتھ کو استعمال کر سکتا ہے. تو داہنے ہاتھ سے منع ہے، اس لیے کہ یمین کا ہم جانتے ہیں ہر وہ اچھے کام کے لیے، پاک کاموں کے لیے داہنا استعمال کرنا چاہیے، اور جس میں صفائی ستھرائی ہو بائیں استعمال کرنا چاہیے. اچھا اب یہ منع تو ہے، لیکن کیا یہ حرام ہے داہنا ہاتھ استعمال کرنا یا مکروہ ہے؟ مکروہ. ہاں ادھر نہیں کہے گا معلول ہے. متفق علیہ واللفظ لمسلم، اور حدیث میں تاکید بھی ہے لا یمسکن احدکم ذکرہ بیمینہ، تو الاصل حرام ہے کہ نہیں؟ اچھا چلیے حدیث کی روشنی میں حرام ہے، لیکن اگر شریعت کے اور قواعد اسلامیہ پر نظر دوڑائیں تو اس اعتبار سے کیا یہ فعل فعلاً حرام ہے؟ بمعنی اگر آدمی نے اپنے وضو کو دائیں ہاتھ سے چھو لیا تو خلاص کہا جائے گا حرام کا معنی گنہگار ہے، آثم ہے. تو کیا وہ گنہگار ہے؟ دیکھیں وہ ضرورت والی، وہ الگ، ضرورت میں تو آپ خنزیر بھی کھا سکتے ہیں. وہ ضرورت والی جب ادھر مسئلے بیان کرتے تو اس کو نہیں لائیں، وہ بعد میں آخر میں سمجھنے کے بعد لائیں، ورنہ ہر میں آپ ضرورت کو تو کہہ سکتے ہیں، پھر وہ اصل مسئلے کی پھر اس طرح مکمل وہ وضاحت نہیں ہوگی. سوال پھر سے تب کہ یہ لا یمسکن احدکم ذکرہ بیمینہ حدیث کی روشنی میں یہ حرام ہے، لیکن اگر اور قواعد اسلامیہ پر نظر دوڑائے تو کیا یہ اتنا فعل داہنا ہاتھ سے اگر چھوا تو کیا وہ حرام ہے بمعنی گنہگار ہوا، یا کہا جائے گا صرف مکروہ ہے؟ دیکھیں تردد ہو، جب ہم نے یہ کہا تو آپ لوگ ذرا حرام تو کہہ دیا پھر واپس ہو گئے نا. چلیے واضح اب کر رہے ہیں، یہ اتنا سوال کرنا مقصد یہ تھا ذہن کو تیار کرنے کے لیے، یہ جواب سننے کے لیے. جمہور اہل علم مراد اکثر اہل علم نے کہا کہ یہ النہی جو ہے یہ محمول ہے کراہت پر، یہ تحریم تک اس کو نہیں پہنچا سکتے. نووی نے ذکر کیا، نووی کے علاوہ بھی اوروں نے بھی ذکر کیا. کیوں کہا کہ اس لیے کہ اگرچہ نہیں ہے اور تاکید بھی ہے، لیکن یہ ادب میں، ارشاد میں، اخلاق میں اس میں داخل ہے، اور اس میں ہے کہ داہنے ہاتھ کو اس لیے پاک چیزوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے. حقیقت میں داہنے ہاتھ کی جو ایک تشریف دی گئی ہے اس اعتبار سے، اسی لیے وہ کہتے ہیں اس کو حرام تک نہیں پہنچا سکتے. کیا رائے بھائیو؟ بات معقول ہے نا؟ اس کا بالمقابل اب دوسرا جو قول ہے داؤد الظاہری اور ابن حزم. طبعا داؤد الظاہری ابن حزم کا منہج اور مذہب کیا ہے؟ حدیث کے ظاہری الفاظ کو پکڑ لیتے ہیں،
اگر حدیث میں آئے تو اس میں زیادہ یہ اس طرح جو بھی آداب عامہ اور اس میں اہل علم نے کہا اس میں اس گہرائی میں وہ نہیں جاتے. خلاص حدیث میں منع ہے، حرام ہے، حکم ہے، واجب ہے، یہ اس کے اتنا وہ اس میں نہیں جاتے. الاصل یہ منہج معقول ہے، یہ الاصل یہی ہونا چاہیے. لیکن اتنا ہر جگہ جمود بھائیوں، تشدد، حقیقت میں یہ اسلام کی جو روح ہے اور شریعت میں کہ اندر جو اور آداب پر نظر دوڑائیں گے اور جو قواعد ہیں تو حقیقت میں وہ وہاں ہر جگہ اس طرح بضبط نہیں آئے گا کہ ہر حکم واجب اور ہر نہیں ایک دم حرام. یہ حقیقت منسجم نہیں ہوتے ہیں، یعنی متفق نہیں ہوتے ہیں، اور یہ غیر بہت سے جگہوں پر یہ غیر معقول ہو جاتا ہے. تو بہرحال ان کا منہج یہی ہے کہ نہیں جب آیا تو تحریم کے لیے، اور قاعدہ ان کا کیا ہے کہ الاصل فی النہی تحریم، الاصل جب نہیں ہے تو حرام ہے. بات ان کی سے معقول ہے. بہرحال دونوں قول میں کیا زیادہ راجح لگ رہا ہے؟ زیادہ راجح کیا ہے؟ پہلا واللہ اعلم زیادہ راجح، اور مراد ادھر نہیں تأدیب یا نہیں ارشاد ادب میں یہ داخل ہے. اور ایک دلیل کا سہارا لے سکتے ہیں تاکہ کوئی نہ کہے کہ یار یہ آپ لوگ یہ کون سی بات ہے، جب حدیث میں تاکید آیا منع تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، دوسری جگہ جا کے کہتے ہیں نہیں حرام ہے. تو ایک حدیث کا سہارا ادھر لے سکتے ہیں. یہ حدیث گزر چکی، حدیث طلق بن علی رضی اللہ عنہ، جس میں ہے کیا وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِّنْكَ. وہ حدیث جب آئی ہاں کہ آدمی نے پوچھا شرمگاہ چھونے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا انما ہوا بضعۃ منک، کہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، جس طرح ہاتھ ہے، ناک ہے، پیر ہے، وہ بھی ایک حصہ ہے. یہ تھوڑی کہ وہ نجس اس کو چھونے سے وضو ٹوٹ گیا. اس حدیث کا جو ہے اور تفسیر اس کے اندر الگ و بھائیوں ہے. تو یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ نجس تھوڑی سی دائیں ہاتھ سے اگر چھو لیا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ حرام کیا اور اس نے گناہ کیا. بہرحال یہ زیادہ واللہ عالم یہ زیادہ اقرب ہے کہ صرف مکروہ ہے. تو اگر کسی نے داہنے ہاتھ سے چھو لیا تو کوئی حرج نہیں. اب اگر ضرورت ہے تو من باب اولا، وہ تو بات الگ، تب یہ تو بالاتفاق جائز ہے. وہ اگر ضرورت ہے تو مثلا آدمی کے بائیں ہاتھ میں زخم ہے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ضرورت کی بات وہ الگ ہے بھائیو. اچھا کیا عورت کا بھی حکم داخل ہے اس میں یا عورت کا الگ مسئلہ ہے؟ عورت کے لیے بھی وہی ہے، اور صرف آگے کا نہیں شرمگاہ بلکہ سمجھیے قبل دبر دونوں کے لیے یہ بات ہے. اگر سے لا شک دبر میں مزید وہ قباحت والی بات ہوتی ہے، اسے اقرب ہوتا ہے نجاست سے، لیکن اہل علم نے دونوں کا ذکر وہی کیا کہ داہنے ہاتھ سے چھونا وہ کیا صحیح جو مسئلہ ہے کہ مکروہ ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے اس میں تفصیل سے بیان کیا. اور ایک اور بات ذکر کر رہا ہوں، سبحان اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ابھی باب جو میں نے ذکر کیا، آپ نے غور کیا کیا باب باندھا انہوں نے؟ غور کریں. اور امام بخاری کا کیا کہا جاتا ہے کہ ان کا فقہ بھائیو کیا چھپا ہے ان کے ابواب میں، ابواب التراجم میں. پھر سے ایک مرتبہ کہتا ہے، اس سے پھر استدلال کرے کہ امام بخاری کیا کہنا چاہ رہے، حرام ہے یا مکروہ ہے یا تردد کے شکار میں ہیں. اچھا، ان کا باب کا کتاب الوضو باب النہی عن الاستنجاء بالیمین. کتاب الوضو باب النہی عن الاستنجاء بالیمین. ترجمہ کیا ہے؟ باب النہی عن الاستنجاء بالیمین، داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا، وہی صفائی کرنا، اس کا منع ہونا، اس کا منع ہونا. دیکھیں غور کر، اس میں انہوں نے نہیں کہا کہ تحریم، کہیں کہیں ابواب میں جزم کرتے ہیں، یہ نہیں کہا باب تحریم الاستنجاء بالیمین، نہ انہوں نے کہا باب کراہیت الاستنجاء بالیمین. اس سے کیا واضح ہوا؟ جواب میں دے دیتا ہوں. ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں شرح کرنے میں انہوں نے کہا عبر بالنہی اشارۃ الی انہ لم یظہر له هل هو للتحریم او للتنزیہ. کہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں فتح الباری میں جو صحیح بخاری کی شرح کرتے ہیں تو کہتے ہیں امام بخاری نے النہی سے تعبیر کیا، باب النہی، اور انہوں نے یعنی صراحت سے تحریم اور کراہت نہیں ذکر کیا، اس لیے ان کو واضح نہیں ہوا حقیقت میں، یعنی خود امام بخاری کو مکمل طور پر یہ ظاہر نہیں ہوا ان کو اس نص سے کہ تحریم کے لیے ہے یا کراہت کے لیے ہے. او ان القرین الصارف للنہی عن التحریم لم تظہر، یا
جو قرینہ صارفہ ہے، جو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ کیوں اس کو تحریم سے ہم کراہت تک پہنچا دیے ہیں، یہ قرینہ جو ہے، جو سبب ہے، یہ بھی شاید ظاہر نہیں ہوا۔ اس طرح بھائیو یہ بہت مہم بات آ گئی امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق، کہیں کہیں جزم کر لیتے اور یہاں انہوں نے کیا عام لفظ استعمال کیا۔ بہرحال یہ پہلا مسئلہ تھا اس حدیث سے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے، اسی جملے پر رکتے ہیں، اسی جملے پر لا یمسکن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول، لیکن اس پر زور دے وہو یبول، تو اس سے کیا فائدہ، کیا پیشاب کرتے وقت؟ اچھا اگر غیر پیشاب کرتے ہوئے داہنے ہاتھ سے چھو سکتا ہے؟ اچھا ایک ہی قول ہے یا اس میں بھی دو قول ہیں؟ اچھا چلیے اس میں بھی دو ہیں۔ اچھا تو داہنے ہاتھ سے نہیں چھونا چاہیے شرمگاہ کو، اس کی تقید کر دی گئی اس حدیث میں حالت پیشاب یا پیشاب کے وقت۔ اب ادھر سوال ہے، کیا اب پیشاب کے وقت کے لیے خاص ہے یہ حکم بمعنی غیر پیشاب کے وقت، غیر پیشاب کے وقت وہ چھو سکتا ہے ہم حالت میں، یا کہا جائے گا کہ نہیں عام ہے پیشاب کے وقت اور غیر پیشاب کے وقت؟ اس مسئلے میں دو قول ہیں۔ پہلا قول ہے کہ یہ قید جو ذکر آئے وہ ہوا یبول، یہ معتبر ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور اس کو یہ قید کو ذکر کرنا ضروری ہے اس جملے کے ساتھ، اور اس طرح کہا جائے گا یہ جو منع کیا گیا اس حدیث میں یہ صرف پیشاب کے وقت۔ اس کیوں، کیا دلیل؟ ظاہر حدیث میں وہ ہو یبول، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یبول ذکر کیا؟ تب نہیں ذکر کرتے آپ۔ اب اس طرح اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر پیشاب آدمی نہیں کر رہا تو جائز ہے چھونے کے لیے، اور دلیل کیا ہے؟ ابھی ایک حدیث میں نے ذکر کی تھی، ہاں وہ انما ہوا بضعۃ منکم، تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، مزید اس کی تاکید ہے۔ اچھا تو یہ پہلا قول۔ دوسرا قول کہ نہیں النہی عام ہے، پیشاب کرنے کے وقت تو غیر پیشاب آپ دائنے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھو سکتے ہیں مطلقاً۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اور روایتوں میں مطلقاً آتا ہے بغیر تقید کیے ہوئے، مثلا کہتے ہیں مسلم کی ایک روایت ہے اس میں آتا ہے یہی اسی حدیث ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، الفاظ مختلف ہیں، اس میں آتا ہے نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يتنفس في الاناء وان يمس او ان يتنفس في الاناء او وان يمس ذكره بيمينه، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ برتن میں سانس لینے سے اور ایسے ہی داہنے ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونے سے عام ہے، وہ ہوا یبول کا ذکر نہیں آیا، تو کہتے ہیں یہ مطلق ہے۔ پھر ایسے ہی کہتے ہیں پہلا جو قول ہے وہ کہتے ہیں تب وہ ہوا یبول کا کیوں ذکر آیا؟ آپ جواب دیں، آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ عام ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیوں ذکر کیا وہ ہوا یبول؟ تو کہتے ہیں ہاں اگر پیشاب کرنے کے وقت منع کیا گیا داہنے ہاتھ سے چھونے کے لیے جبکہ ضرورت پڑ سکتی ہے تو بدرجہ اولا عام حالات میں جہاں ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں کس طرح استنباط، کہا من باب اولا پیشاب کرنے کے وقت جب اجازت نہیں ملی، جہاں آدمی کبھی کبھی ایک ہاتھ میں مثلا پانی لیا ہو ضرورت پڑ جائے مثلا وہاں نہیں اجازت ہوئی تو بدرجہ اولا عام حالات میں کیوں داہنے ہاتھ کو استعمال کرے، بایاں بس استعمال کرے؟ کیا رہا ہے بھائیو؟ یہ دوسرا قول کی عام ہے۔ بہرحال واللہ اعلم، قواعد کے اعتبار سے بھائیو جب ایک ہی حدیث میں ایک مطلق آیا مقید آیا تو محمول کیا جائے گا، یعنی اگر مطلق لفظ آ گیا مسلم میں وَأَن يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ آیا مطلقاً، اور اس روایت میں آ گیا تقید وہ ہوا یبول کا ذکر آ گیا، تو لا شک مطلق پر اس مقید کو حمل کیا جائے گا اور دونوں حدیثوں کو سامنے لے کر کہا جائے گا کہ نہیں حدیث میں یہ قید آیا ہو یبول، آپ نہیں ادھر استدعا کریں گے نہیں وہ عام حدیث آ گئی، ہاں وہ عام حدیث آئی لیکن دوسری آ گئی ہے تو اس حدیث کو بھی مقید مانا جائے گا۔ قاعدہ کے اعتبار سے یہی ہے، قواعد کے اعتبار سے یہی ہے، اور اس کے اندر بھی یہ تفصیل ہے قواعد کے متعلق۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے ایسی حالت میں یہ کہیں گے کہ احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے داہنا ہاتھ آدمی نہیں استعمال کرے مطلقاً،
اپنے شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہیں چھوئے، لیکن اگر ضرورت ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی استعمال بھی کر رہا پیشاب کے علاوہ اور وقت میں تو یعنی کراہت تک کہہ سکتے، اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اما مس الذکر بالیمین فمنہی عنہ فی کل حال۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے چھونا نہیں، حرام نہیں، منہی عنہ، منع ہے ہر حال میں۔ تو یہ اولا یہی ہے کہ ہر حال میں اس کو منع آدمی اجتناب کرے۔ تیسرا سبق، تیسرا مسئلہ اس حدیث سے جو مستنبط ہے وہ دوسرے جملے سے وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، کہ استنجا یا استجمار داہنے ہاتھ سے نہ کرے، پیشاب یا پاخانہ کرنے کے بعد داہنے ہاتھ کو نہ استعمال کرے، چاہے پتھر سے ہو یا پانی سے ہو۔ اچھا، تو یہ منع ہے۔ اب سوال یہ ہے حرام ہے یا مکروہ ہے؟ اگر آپ مکروہ کہیں گے تو اس کا معنی اگر کوئی آدمی نے دائنے ہاتھ سے دھلا تو گنہگار نہیں ہوا، اور اگر آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے تو اس کے معنی وہ گنہگار ہوگا دائنے استعمال کرے۔ کیا رہا ہے ادھر؟ اقرب کیا دکھ رہا ہے؟ مکروہ ہے۔ اچھا بھائی مکروہ کہہ رہے صرف پکڑے نہیں جا کے، تب پہلے والے کو کیوں مکروہ کو راجح دیا؟ اس لیے ادھر بھی کہہ رہے کہ مکروہ ہے۔ ہاں، ورنہ پکڑ سکتے ہیں نا، پہلے ایک ہی حدیث میں ایک کو کہہ رہے ہیں مکروہ اور دوسرے کو حرام۔ اچھا تو چلیے واضح کر رہا ہوں، جمہور اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ یہ نہیں جو ہے نہیں تنزیہ، نہیں ادب ہے، لا نہیں تحریم، تو کراہت پر حمل کیا جائے گا اگر کسی نے ایسا کیا تو یہ نہیں تنزیہ ہے، نہیں تحریم نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بالمقابل کسی نے کہا کہ یہ نہیں تحریم ہے، اہل الظاہر، مذہب جو ظاہریہ کا ہے، جو ابن حزم کا ہے، ان کا کیا ہے کہ یہ حرام ہے، اور یہ بھی منقول ہے کچھ شافعیہ نے بھی کہا کہ حرام ہے۔ بہرحال بھائیو احوط احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی داہنے ہاتھ کو استعمال نہیں کرے، اور الحمدللہ جو بچپن سے جن کی تربیت ہوتی ہے اور خاصا مسلمان اس کا اہتمام کرتے ہیں تو غالباً ہم تصور بھی نہیں کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان داہنے ہاتھ استعمال کرتا ہوگا، لیکن احتیاط کا ہی تقاضا ہے، داہنے ہاتھ نہیں استعمال کرے۔ اگر چھونے سے منع کیا گیا پہلے جملے میں تو بدرجہ اولا کی اسی داہنے ہاتھ سے صفائی کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، یہ قاعدہ ہونا چاہیے کہ جس سے میں نے منع کیا تو اس سے دور ہو جاؤ۔ اور صحابہ کرام بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے منع کرتے تھے فوراً رک جاتے تھے، یہ نہیں پوچھتے تھے حرام ہے یا مکروہ ہے۔ آج یہی ہوتے بہت سے لوگ کیا، لیکن یہ حرام ہے یا مکروہ ہے۔ ایک حضرت ایک مسئلے میں انہوں نے سوال پوچھا مثلا رفع الیدین کے بارے میں، حدیثیں بیان کرنے لگے، اتنی حدیثیں مروی ہیں آخری تک۔ عام آدمی روڈ سے چلتے پھرتے آ کے بیٹھ نہیں گئے تھے، رمضان کی بات ہے، برابر نماز میں آگے ماشاءاللہ، یعنی ایک دیندار، اتنی سب سننے کا، لیکن واجب تو نہیں ہے۔ یہ کون سی بات؟ ہم نے کہا یار آپ پر افسوس، واللہ ایک دوسرا آدمی عام آدمی ہوتا تو بالکل اس سے کہتا نہیں واجب نہیں ہے بھائی، جزاک اللہ خیر، آپ پڑھ لیں نماز وہی کافی، لیکن آپ جیسے ایک حریص آدمی ہیں اور آپ کے اندر ایک تڑپ ہے، ایک شوق ہے دین کے لیے اور ایک جذبہ ہے، پھر آپ اتنی حدیثیں سننے کا، ان حدیثوں کو کہاں پھر رکھیں گے آپ؟ اس کو کہاں لے جائیں گے؟ ہاں سب سے بڑا یہ تو یہ قدم ہے۔ تو صحابہ کرام بھائیو یہ وہ تاویلیں نہیں ڈھونڈتے تھے، منع ہے خلاص۔ آپ ابھی کیا کرتے ہیں؟ واضح مسائل تقریباً اجماع تمام اہل علم کا وہ قول ہے کہ وہ چیز حرام ہے۔ آج نئے لونڈوں کے طرح مفتی بن کے نکلتے ہیں، آج میڈیا میں فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں اس میں اور بھی ایک قول ہے، اور یہاں وہاں کے بہانے دے کر کہ نہیں وہ چیز جائز ہے۔ گانا یہ کوئی مشکل نہیں، اختلاط آدمیوں کوئی حرج نہیں ہے، سینما کا رہنا کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کیا مشکل ہے، فتویٰ دیتے ہیں۔ اور میڈیا والے بھی ماشاءاللہ ان کو شیخ الاسلام سمجھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال ان سے نہیں علم لیا جائے گا، وہ مسائل جہاں واضح ہے اہل علم اور ابھی بھی جو راسخین فی العلم ہیں، اکثر اہل علم ہیں جن کے اندر تقوی اور ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا، ان کی بات لیں گے۔ بہانے ڈھونڈنے کے لیے تو پھر اس طرح بہت سے آپ کو بہانے مل جائیں گے اور راستے مل جائیں گے۔ اچھا تو یہ تیسرا مسئلہ تھا۔ چوتھا مسئلہ تیسرے جملے سے ماخوذ ہے، وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ، برتن میں کیا سانس نہیں لے، بلکہ کہاں سانس لے؟ باہر لے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایسے ہی یہ اسلامی یہ ادب ہے
آدمی کو باہر پھونکنا چاہیے. اور شریعت میں کھانے پینے کے آداب بیان کیے گئے ہیں. پینے کے آداب میں سے 3 سانس میں 3 رک کے وقفہ کر کے پیے, بیٹھ کے پیے. تو ان تمام چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اور اسی برتن میں اگر سانس لے رہا ہے یا ہوا نکال رہا ہے تو حقیقت میں گندگی کا احتمال ہے, نجاست کا بھی احتمال ہے. نجاست تو نہیں کہیں گے, اس لیے ناک یا اس کو نجس نہیں کہیں گے, لیکن سمجھیے ایک آدمی اس کو پسند نہیں کرے گا, جراثیم کا بھی امکان ہے, خاصتاً اگر اسی گلاس کو ایک کوئی دوسرا بھی پی رہا ہے. ممکن ہے آج کل بیماریاں بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہیں, ایک بیماری کا بھی یہ سبب بنے. تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. اور آدمی کو ایک ہی مرتبہ میں بھی پانی بھی نہیں پینا چاہیے, یہ بھی سنتوں میں داخل ہے, تو ان سنتوں کا خیال کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اس مسئلے میں. جب بات آ گئی ہے آداب شرب کے متعلق, انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, مسلم کی یہ حدیث ہے, حدیث نمبر 2028, انه قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتنفس في الشراب 3, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے وقت یا کوئی بھی مشروب پینے کے وقت 3 مرتبہ سانس لیتے تھے, طبعا باہر. ويقول انه اروى وابرأ وامرأ, ويقول انه اروى وابرأ وامرأ. دیکھیں 3 فائدہ. اور آج بھی بہت سے اطباء بھی کہتے ہیں, تاکید بھی دلاتے ہیں. تاکید بھی, ایک میں سن رہا تھا انڈیا کا کوئی بڑا ڈاکٹر ہے, اس نے کہا کہ ہم سے کسی نے سوال کیا کہ کوئی ایسا ایک علاج نہیں ہے جس میں 90% یا اکثر بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے اور آدمی اس سے بیماریوں سے بچ سکے. تو کہا ہاں بالکل ہے. کیا؟ تو کہا کہ پانی کے متعلق آپ پانی استعمال کریں, 90% کی بیماریاں کا خاتمہ ہے. اور اس میں تاکید لیکن یہ کیا کہ پانی پئیں تو کیا, ہاں یعنی 3 مرتبہ میں پینے کا ذکر کیا, اور تاکید کیا کہ بیٹھ کر پئیں. اور ایک اور بھی کیا ذکر کیا کہ بیٹھنے پر اس نے کافی تاکید اس نے کی, بیٹھ کر پینا اور ایک ساتھ نہیں 3 مرتبہ بھولنا. بہرحال المہم یہ چیزیں حدیث پر آپ غور و فکر کریں. انہو اروا و ابرا و امرا. انہو اروا معنی اکثر رین, یعنی اس میں زیادہ آسودگی حاصل ہوگی, زیادہ آدمی آسودہ ہو جائے گا, سیراب ہوگا, ہاں سکون ملے گا اس کو 3 مرتبہ پینے, بخلاف کہ 1 مرتبہ اٹھا کے چڑھا لیا. تو اس میں کیا زیادہ آسودگی, آسودہ ہونا, آسودہ ہوگا, سیراب ہوگا. اور ایسے ہی اس کو کیا یہ پانی یہ جب پیے گا تو یہ پیاس اس کی چلی جائے گی. اور ایسے ہی نمبر 2 وَأَبْرَأُ یعنی ابرأ من العطش. آدمی جب پیاسا ہوتا ہے تو اس کی ایک شدت ہوتی ہے, اس کی ایک تڑپ ہوتی ہے پانی کے لیے, ہے کہ نہیں, یا کہیں ایک درد ہوتا ہے, ایک درد ہوتا ہے. اور تو یہ پینے سے 3 مرتبہ سے کیا بھائیو اس میں کیا ایسی حالت میں یہ پیاس بجھتی ہے اور اسے راحت اور سکون اس کو حاصل ہوتا ہے. یا کہیے اسلم من مرض, کوئی بھی بیماری یا تکلیف سے اس میں سلامتی ہے. یا جو بتا رہا ہوں جو ڈاکٹر ذکر کر, اس میں کیا بیماری سلامتی ہے. وَأَمْرَأُ یعنی پیٹ پر بھی ہلکا رہے گا اور آسانی سے آدمی اس کو پی سکتا ہے. تو یہ ہے انہو اروا وابرأ وامرأ. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فانا اتنفس فی الشراب 3, تو میں بھی اس طرح 3 گھونٹ میں پانی پیتا ہوں. اللہ اکبر. صحابہ کرام فوراً یعنی وہ کہتے تھے ہاں اچھا یہ واجب ہے یا مسنون ہے, پھر نہیں خلاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ایسے ہمیں بھی ہونا چاہیے. اچھا بھائیو, اس کے بالمقابل انا میں برتن میں سانس لینا یا اس میں پھونکنا اس سے منع کیا گیا. اور بھی حدیثوں میں جس طرح کی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کی ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتنفس فی الاناء او ينفخ فیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ برتن میں سانس لیا جائے یا اس میں پھونکا جائے. اسی سے متصل ابھی بھائی کا ایک سوال تھا کہ اچھا اگر گرم ہے, چائے ہے تو کیا رائے ہے, چائے ہے اور آدمی پی رہا ہے. دیکھیے ابھی
بہتر ہے کہ آدمی نہیں اس میں پھونکے. لیکن اگر شخصی استعمال کر رہا ہے تو واللہ اعلم، یعنی اپنے لیے استعمال کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بچنے سے بہتر اور کوئی حل نہیں ہے. بچ جائے تو بہتر ہے، یا مثلا 2 برتن میں اس کو ٹھنڈا کر لے پھر پیے. اس لیے ممکن ہے آدمی اگر خود سے پھونک رہا اسے بھی اس سے تکلیف یا بیماری کا سبب بن سکتا ہے. اسے جسم سے جراثیم سے اگر جسم میں ہے لیکن پھونکنے کے بعد پھر اس چیز میں پہنچ رہی پھر دوبارہ پی رہا تو ممکن ہے کہ اس کا اثر ہو، واللہ عالم. تو اس طرح اس سے بچنا بہتر ہے. ہمارا خیال ایک حدیث میں اس میں ٹائم لگے گا تو اسی پر اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں یہ تیسری جو حدیث جو آج میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ آئندہ ذکر کروں گا، اس کی تشریح کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے. وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.